اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم رسول اعظم جناب رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین مراد المشتاقین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے کہ جو شخص جمعہ اور شب جمعہ درود پاک کی کثرت کرے اللہ تبارک و تعالی عز و جل اسے بخش دیتا ہے۔ اور دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، درود ان پر، سلام ان پر۔ خدا کی قسم یہ خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و اصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 30ویں پارے کی سورہ الم نشرح میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ جو ورفعنا ہے نا، یہ رفع سے نکلا ہے، بلند کر دیا، اور ماضی کا بھی صیغہ ہے یہ، کر دیا۔ اے محبوب ہم نے تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اب لاکھ انکار کرو، جو چاہے کر لو، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کو، محبوب کی شان کو اللہ نے بلند فرما دیا، نہ گھٹا اے سے گھٹا ہے نہ گھٹا، جب بڑھائے اللہ تعالیٰ تیرا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے صرف 55 دن پہلے، کتنے دن؟ 55 دن پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ کیا ہوا کہ ایک شخص یمن کا شہر صنعا، اس شہر کو ایک تاریخی حیثیت حاصل ہے، تو وہاں ایک بادشاہ، اس نے ایک بہت بڑا، اب اس کو دنیاوی اعتبار سے کہیں کہ بڑا عالی شان پرشکو عمارت میں ایک گرجا بنایا۔ گرجا تو چلو اس نے اپنے مذہب کے اعتبار سے بنا لیا نا، لیکن خباثت اس میں یہ پائی گئی کہ اسے اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے چڑ ہو گئی۔ کہ یار یہ جو لوگ امٹ کر اس مقام پر آتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب بدقسمتی دیکھیں اس مردود کی، مردود ہی کہیں گے نا، جسے اللہ کے گھر سے چڑ ہو جائے، مذہباً بھی عیسائی، اس کے پرشکو عمارت میں، جو کہہ لیں کہ عالی شان گرجے میں، شان والا تو نہیں کہہ سکتے اسے، رات کے کسی پہر میں کسی نے جا کر غلاظت کر دی۔ اب اتوار میں اس کی بدبو پھیل گئی،
اب اس کا مزید غصہ جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ گیا. یہ کیا ہو گیا؟ کسی نے جا کے بہانہ کر دیا. اب اس نے تہیہ کر لیا کہ کسی طرح جو ہے نا اب جو ہے وہ شہر مکہ پہ چڑھائی کی جائے اور بیت اللہ کو مسمار کر دیا جائے. اولاً اس نے کیا کیا؟ اولاً اس نے یہ کیا کہ اپنے کچھ بدماشوں کو بھیج کر اطراف مکہ میں جو اہل مکہ کے جانور چراگاہ میں چرتے تھے، گھوڑے ہوئے، اونٹ ہوئے، خچر ہوئے، بکریاں ہوئی، جو چرتے تھے وہ سب ہکال کے لے گئے اور ان تمام جانوروں پر قبضہ کر لیا. اب وہ کون سا دور تھا کہ اہل مکہ میں بالخصوص ایک گھرانہ جس پر سب کی نظر تھی وہ قبیلہ قریش کے سیدنا عبد المطلب پہ تھی. حضور کے دادا حضور، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب. لوگ ان کے پاس آئے کہ بھائی اس طرح ہمارے سارے جانور چرا کے لے گئے ہیں، آپ کچھ کریں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بڑی شخصیت، بڑی قد آور تھی اور ایک مقام و مرتبے والے تھے اور قبیلہ قریش کے سردار تھے اور اگر یہ کہا جائے کہ کعبے کے متولی بھی تھے. آپ نے سفر اختیار کیا اور یمن کے شہر صنعاء پہنچے اور جب پہنچے تو کہا جی تمہارے سردار سے، تمہارے بادشاہ سے، تمہارے سلطان سے ملنا چاہتا ہوں. قاصد نے آ کر اس شخص سے کہا کہ شہر مکہ کے اشراف میں سے عبد المطلب کعبے کے متولی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہا بھیجو. جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ کی شخصیت کا نا ایک روب تھا. ایک تو آپ قد آور تھے، لئیم شہیم تھے اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا. کہا جی کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہا جی آپ نے ہمارے جانوروں کو اپنے قید میں رکھا ہوا ہے اور آپ نے وہاں سے ہتھیا لیے ہیں. وہ ہنسنے لگا، قہقہہ مار کے ہنسا اور کہنے لگا ارے میں تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے جو کعبے پر مکہ شہر پر چڑھائی کر کے اس گھر کو تہس نہس کرنے کا جو ارادہ کیا ہے، میں تو سمجھا آپ نے بات اس سے متعلق کرنی ہے. کہا نہیں، وہ تو جس کا گھر ہے وہ جانے، جس کا گھر ہے وہ جانے. بھائی میرا مال آپ کے پاس ہے اور میرے قبیلے کے لوگوں کا مال یعنی جانور آپ کے قبضے میں ہے، میں تو اپنی چیز کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں کہ ہمارے جانور واپس کر دیے جائیں. رہا خانہ کعبہ بیت اللہ، وہ تو جس کا گھر ہے وہ جانے. اب وہ منع نہ کر سکا، اس نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ حکم جاری کیا کہ ان کے جانوروں کو واپسی چھوڑ دیا جائے. لیکن جاتے جاتے اس نے روب دیا. کیا دیا؟ کہ آ رہا ہوں میں اور اس گھر کو جس پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اس کو تو میں تہس نہس کر دوں گا. یعنی اپنے گھر میں اپنے زوم میں سمجھ رہا تھا کہ اس کا نعم البدل میں نے تیار کر لیا ہے، دنیا بھر سے لوگ ادھر آئیں، یمن آئیں، اس گھر کو نہ جائیں. حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا ان جانوروں کو لے کر تشریف لے گئے اور لوگوں کے جانوروں کو لوٹا دیا اور لوگوں کو کہا کہ دیکھو ابرہہ طیش میں آ کر شہر مکہ پہ چڑھائی کرنا چاہتا ہے اور اس خانہ کعبہ کو وہ ڈھانا چاہتا ہے. اب تم لوگ ایسا کرو کہ
اپنے ان جانوروں کو اور گھر بار کو لے کر پہاڑوں پہ چلے جاؤ، کسی محفوظ مقام پر چلے جاؤ۔ لوگوں نے آپ کی بات پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے، چونکہ آپ ایک بہت بڑی شخصیت تھے، لوگ آپ کو مانتے تھے، اشراف مکہ میں سے تھے آپ، لوگوں نے نقل مکانی شروع کی اور وہاں چلے گئے، اور حضرت سیدنا عبد المطلب اللہ کے گھر خانے کعبہ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کیا، اللہ ہم مجبور و بے بس اور مجبور لوگ ہیں، اے اللہ تو گھر ہے، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے گئے، آپ بھی پہاڑوں پر تشریف لے گئے۔ ایک اب کی بات ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے صرف 55 دن پہلے، اب یوں کہیں کعبے کا اصل وارث تو آنے والا ہے، گھر تو اللہ کا ہے، لیکن اس زمین کو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا ہے۔ اب مقام صنعا یمن سے ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر، گھوڑا نہیں لیا، اونٹ نہیں لیا، خچر نہیں لیا، پیدل سوار نہیں ہے، اس نے روب ڈالنے کے لیے بڑے بڑے ہاتھی، جبکہ اس زمانے میں ہاتھی کی سواری اتنی معروف نہیں تھی، لیکن اس نے ایک روب ڈالنے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لیا۔ اب وہ وقت آیا کہ وہ بالکل شہر مکہ کے قریب پہنچ گیا، اس کا اپنا ہاتھی، آپ دیکھیں گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوہ۔ آپ کے گھوڑے کا نام کیا ہے؟ آپ کے خچر کا نام ہے یافور۔ جانوروں کے نام رکھا کرتے تھے، تلواروں کے بھی میرے آقا کے نام ہیں۔ تو اس ابرہہ کے ہاتھی کا نام کیا تھا؟ محمود، اور وہ واقعی ہی محمود تھا۔ اس نے کعبے کی طرف رخ کرنے سے انکار کر دیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ بہت مارا، بہت کوشش کی، لیکن وہ محمود جو تھا ہاتھی، اس نے اس کے اس ارادے کو بھانپ لیا اور کعبے کی طرف رخ کرنے سے انکار کر دیا۔ رخ موڑے تو چل پڑے، کعبے کی طرف کریں تو بیٹھ جائے، کہا میں نہیں جاتا، میں اللہ کے گھر سے بغاوت اور اس کے در سے بغاوت نہیں کر سکتا، اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں میں۔ باقی لشکر کو لے کے وہ چلا، جب وہ قریب پہنچا تو آپ دیکھیں کہ ہاتھی کتنا طویل القامت جانور ہے نا، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس دور میں سب سے مضبوط اور بڑا جانور، اس سے شاید طویل جانور زرافہ بھی ہو، لیکن وہ بڑا دبلا پتلا ہوتا ہے، ہاتھی بڑا مضبوط جانور ہوتا ہے، درختوں کو آن کی آن میں اکھاڑ دیتا ہے، اور اس کا چہرہ اور اس کے دانت اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ ڈنڈے بھی چبا لیتا ہے۔ تو مضبوط جانور، اور اس کے مقابلے میں رب کی تدبیر دیکھیں آپ کہ اتنا چھوٹا پرندہ جو مٹھی میں آ جائے۔ ابابیل آپ نے جس نے دیکھی ہے وہ جانتا ہے، حرم مقدس میں آج بھی ان ابابیلوں کا راج ہے کہوں گا میں، ایک دم سے نکلتی ہیں، کعبے کا ایک دم پھیرا لگاتی ہیں، پھر ادھر چلی جاتی ہیں، ادھر جھنڈ کے جھنڈ نکلتے ہیں آج بھی، اور یہ وہی ابابیلیں ہیں جو آج بھی اللہ کے گھر کے محافظ ہونے کے اعتبار سے پہرا دے رہی ہیں۔ آج بھی حرم مقدس میں انہوں نے گھونسلے بنائے، انتظامیہ اس کو ہٹاتی بھی نہیں ہے۔ تو بظاہر اس پرندے کا وجود کتنا ہے، ایک مٹھی میں آ جائے، پر اس کے تھوڑے سے لمبے ہوتے ہیں اور ایسے نوکدار ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹا سا پرندہ، لیکن اس کا چہرہ آپ دیکھیں نا تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے شکرا، چہرے پر ہیبت ہے اس کے۔ اب وہ آیا، پر جھنڈ آیا، اور ان کے
ہاتھوں میں کہہ لیں یا پنجوں میں اور منہ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں. پتھر کا تذکرہ نہیں ہے، کنکریوں کا تذکرہ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کنکری کیا کرے گی، لیکن اللہ رب العزت چاہے تو سب کچھ ممکن ہے. وہ کنکریاں بارش کی مانند ان ہاتھی کے لشکر والوں ابرہہ پر برسائی انہوں نے. اور وہ کنکر بظاہر کنکر کام کیا کرتا تھا پتہ آپ کو؟ جب وہ اچھا جس کے سر پہ گرتا اس کا نام لکھا ہوتا، وہ سر پہ گرتا اور وجود کو گلاتا ہوا اس کی شرمگاہ سے نکل کر اس ہاتھی پر پیوست ہوتا، اور پھر وہ نیچے گرتا اور آن کی آن میں وہ سارا اس شخص کا، اس جانور کا وجود ایسا ہو جاتا جیسے کھایا ہوا بھس پخانا گلا کر رکھ دیتا. آن کی آن میں ان لشکر والوں کو ان ابابیلوں نے تہس نہس تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اس کے 55 دن بعد ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب تم نے نہ دیکھا، ترا تم نے نہ دیکھا. بھائی محبوب نے کیسے دیکھا؟ وہ تو 55 دن بعد آئے. پتہ چلا وہ اللہ کے محبوب ہیں، وہ ملاحظہ کر رہے تھے. یہی نہیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد، قوم عاد کے بارے میں محبوب تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کیسے ان بلند مکان والوں کو ہوا کے ذریعے تہس نہس کر دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ ہو، فجعلہم کعصف مأکول، ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس پخانا، ڈھیر ہو گئے وہ. اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں یاد دلا رہا ہے اور قرآن میں اس واقعے کا تذکرہ فرما دیا تاکہ قیامت تک لوگ قرآن کو پڑھتے رہیں تو اس واقعے کو یاد رکھیں. قوم عاد کو یاد رکھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. کیا ہے یہ ایک اللہ کی بندی صفا مروہ میں پانی کی تلاش میں، لوگوں کی تلاش میں، اللہ کی طرف سے آنے والے مدد کی انتظار و تلاش میں چلتے چلتے دوڑ پڑتی. اور وہ دوڑنا کتنا ہے، میں کہتا ہوں کہ یہاں سے گلی کا کونا لگا لیں، آپ تھوڑا آگے لے لیں، میلین اخضرین، وہ سبز مقام آتا ہے، دوڑنا شروع کر دے. جب دوبارہ وہ سبز مقام آئے، وہ لائٹیں رات میں جلتی ہیں، دیواریں سبز ہیں، اس طرح محراب کی صورت میں بند کر دیں دوڑنا، پھر نارمل ہو کے چلنا شروع کر دیں. کیا ہے یہ؟ کوئی سبزی لینے جا رہے ہیں، کوئی روٹی لینے جا رہے ہیں، کسی سے ملنے جا رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے. اور قرآن میں تذکرہ کر دیا کہ یہ صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، اس کی بندی، مقبول بندی اس مقام پر دوڑی اور چلی ہے. رہتی دنیا تک لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے، اس کو یاد رکھیں گے. یہ وہ خاص واقعات ہیں جن کو قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور ایک ایسا واقعہ رونما ہونے والا ہے جو ان تمام واقعوں سے بالا تر ہے. 12 انبیاء علیہ السلام جس کی تمنا کریں، ہر نبی سے ان کی مدد کا اللہ وعدہ لے. پچھلے جمعے میں بات ہوئی، ہر نبی اپنی امت کو بتائے، یاد دلائے، یاد رکھنا وہ محبوب آئے گا. وہ محبوب جب آیا تو ہم اس کو بھلا دیں، یاد نہ رکھیں؟ یہ کیسی وفا ہے؟ تاریخ میں گزرے ہوئے واقعات کو قرآن میں اللہ نے کس لیے داخل فرمایا؟ اس لیے کہ اس کو یاد رکھیں. لیکن محبوب اس کا پیارا آیا کہ جس کی خبر انبیاء دیتے رہے، اس کو بھلا دیا جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھا گیا. میں کہتا ہوں کہ آج اگر میں آپ سے سوال کروں نا
کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میلاد منانے کا حق کس کا ہے؟ سوچ میں پڑ گیا. میں بتاؤں آپ کو، ہر اس باپ کا حق ہے کہ جو بیٹی والا ہے وہ منائے میلاد. کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو بیٹی کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. آج بھی مکے میں وہ مقام موجود ہے، مسجد عائشہ کی طرف رستہ جاتا ہے، وہ مقام موجود ہے، اس کا احاطہ کیا ہوا ہے کہ جہاں پر بیٹی پیدا ہونے پر زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. سب سے زیادہ حق تو باپ کا ہوا نا، کہ میرے آقا نے تشریف لائے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کی اہمیت بتائی اور فرمایا کہ میں محمد اور میری بیٹی فاطمہ جو ہے یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تم اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے ہوگے لیکن میری فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے. بیٹی کی اہمیت بتائی. اور میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول، بعض نے کہا یار 8 ربیع الاول، چلو 8 پہلی ربیع الاول بولو، 7 منا لو، 8 منا لو، 10 منا لو، مناؤ تو صحیح. تاریخ کے اختلاف کو چھوڑیں آپ. پیر کے دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول کو تشریف لائے. محرم پہلا مہینہ، صفر دوسرا مہینہ، ربیع الاول تیسرا مہینہ ہے نا، تیسرا مہینہ. تیسرے مہینے میں میرے آقا تشریف لائے. اب آگے کتنے مہینے؟ 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9. ان 9 مہینوں میں میرے آقا کی ولادت کی خیرات دیکھیں، کوئی لڑکی پیدا نہیں ہوئی. ایک بھی، تاریخ کہتی ہے کہ ایک بھی اس سال کوئی لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خیرات اللہ نے یہ عطا فرمائی. کھانا کیوں کھلاتے ہو، خیرات کیوں کرتے ہو؟ یوں کرتے ہیں کہ اللہ نے خیرات میں لوگوں کے جھولیوں میں بیٹے ڈال دیے کہ بیٹی سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو دیتا ہی نہیں. میرا محبوب آ گیا، خیرات میں بیٹے عطا فرما دیے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام. گفتگو کو سمیٹتے ہیں. امام اعظم 150 ہجری، لوگوں نے کہا جی نہیں وہ 2-3 سال تک تو 4 سال تک تو لوگوں نے میلاد کا تذکرہ ہی نہیں ملتا. یہ بعد میں ملتا ہے، یہ 800 1000 سال پہلے کی بات ہے جب لوگوں نے میلاد بنانا شروع کیا. اب مجھے بتائیں کہ 800 سال آپ کے کہنے پہ مان لیا جائے، ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے میلاد بنایا. حضور آ گئے، اس کا تذکرہ جو ہے نا اس کا نام میلاد ہے. صحابہ کرام جو ہے نا تلواریں لے کے کیسر و کسرا کے محل کے آگے کھڑے ہو گئے، حضور آ گئے، ختم بات تمہاری بدماشیاں ختم، تم سپر پاور ہوگے تو ہو، لیکن اب حضور آ گئے. تو صحابہ کا تلواریں لے کے نکلنا یہ میلاد ہے. اب کہیں کہ 800 سال پہلے سے شروع ہوا، تو 800 برس میں بڑے بڑے اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی، اللہ کے ماننے والے محدثین، محققین، مفسرین، انہیں کوئی تکلیف نہیں، وہ تذکرے کرے، حضور کا میلاد مناؤ. بڑے بڑے اہل علم. اب میں آپ کو بتاؤں 150 سال پہلے، 150 سال پہلے نہیں، سنِ 150 ہجری، یہ تو 1444 چل رہا ہے. 150 تابعین کا دور، بلکہ امام اعظم نے تو صحابہ کو دیکھا. امام اعظم یوں میلاد بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہیں کہ آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اور آپ پیدا نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ پیدا کیا جاتا. آپ علیہ السلام وہ ہیں جن کے نور سے 14ویں کا چاند منور ہے، اور آپ علیہ السلام ہی کے نور سے یہ سورج روشن ہے. اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی خوشخبری سنانے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و صفات کی خبر لے کر آئے. قصیدہ نعمانیہ میں امام اعظم لکھتے ہیں کہ حضور کا وجود نہ ہوتا تو یہ حضور کا میلاد ہے. یہ جو سرزمین ہے نا آپ کی پاک و ہند،
اس میں سند حدیث لانے والے دو دروازے ہیں، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ایک شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور یہ وہ دو شخصیات ہیں جن کو وہابی دیوبندی بھی مانتے ہیں۔ سند حدیث لیتے ہیں، ایک مشرک، ایک بدعتی، میلاد بنانے والا، ایسا بدعتی مشرک، اگر اس سے سند حدیث میں کہوں کہ ایک شخص کی نسب میں کوئی کافر آ جائے تو آپ ہوں گے نسب منقطع ہو گیا، کافر آ گیا۔ تو یہ شیخ عبداللہ محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ، ان سے تمام لوگوں نے سند حدیث لیے کہ یہ وہ دروازے کہہ لیں جو پاک و ہند میں حدیث کا علم لے کر آئے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، آپ کو پتہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے ان کی کتاب فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، فضل اللہ نے اور عاشق الہی بلند شہری نے، دیوبندیوں کے امام ہیں، انہوں نے ترجمہ کیا۔ انہوں نے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے اخبار الاخیار میں بڑے بڑے بزرگوں کا تذکرہ، جہاں گئے وہاں کا تذکرہ لکھا۔ اس میں سے آخر میں یہ اپنا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں عبدالحق باپ سیف اللہ، اور میرے پاس کچھ ایسا ہے ہی نہیں جو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں، فقط اس کے تفسیریں لکھی، شرح حدیث لکھی، اس کا تذکرہ نہ کیا۔ کہا بس وہ عمل، سارے اعمال شاید میرے نقص نیت کی وجہ سے رد ہو جائیں، یہ آپ کی عاجزی ہے، لیکن ایک عمل ہے کہ میں کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتا ہوں۔ یہ شیخ عبدالحق، اس بات پہ ختم کروں، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی شاہ ولی اللہ کے والد ہیں۔ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول آ گئی، ہاتھ جیب میں ڈالے تو چند ٹکے، اس زمانے میں ٹکے چلتے تھے، نکالے، کہا چلو، اس سے چنے منگوائے، اس پر حضور کی نیاز کی اور اس کو تقسیم کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہتے ہیں میرے والد نے مجھے بتایا کہ رات جب میں سویا تو میں نے کیا دیکھا کہ محبوب تشریف لائے ہیں، اور محبوب علیہ السلام کے سامنے وہی چنوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور میرے آقا اس سے خوشی سے تناول فرما رہے ہیں۔ میلاد کیوں نہ منائے؟ محبوب علیہ السلام آ گئے، چرند پرند، صحرا، پہاڑ، پتھر، ہر چیز نے یہ خوشخبری سنائی، حتیٰ کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مچھلیوں نے کہ حضور آ گئے، سب کچھ، اب آمنہ کے لال کا سکہ چلے گا، حضور آ گئے، سرور آ گئے، جان و دل کا قرار آ گئے، گھر سجائیں، دکانیں سجائیں، گاڑی سجائیں، سب کچھ سجائیں، حضور آ گئے۔ اللہ رب العزت محبوب علیہ السلام کے جشن ولادت کے صدقے سے ہمارے سیاہ دل کو جالا فرما دے، اس کو بھی نور سے منور فرما دے، ہمیں محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت کا صدقہ عطا فرما دے، آمین۔